دی لینگویج آف قرآن کورس میں لیکچر نمبر 11 آج ہم دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر زیادہ لینتھی نہیں ہوگا، شارٹ سا ہوگا۔ ہم آتے ہیں پہلے ایک پرانے کنسیپٹ کی طرف، مبتدا اور خبر کے، جو ہم نے لیسن نمبر 4 میں پڑھا تھا۔ الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو اس کورس میں ہم جتنے بھی پڑھ رہے ہیں جملے، سینٹنسز، وہ سب جملہ اسمیہ ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو لازمی اجزاء ہوتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، ایک مبتدا اور دوسرا خبر، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مبتدا یا خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ بنتا ہی نہیں ہے جملہ اسمیہ۔ اور مبتدا کی ڈیفینیشن میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں، جملے میں اس اسم کو مبتدا کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں الولد صالح، اس میں ولد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی لڑکے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اسے لڑکے کو ہم مبتدا کہیں گے، اور لڑکے کے بارے میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہے اسے ہم خبر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ صالح، یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ لڑکا نیک ہے، تو صالح خبر ہوگا۔ اب خبر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ پہ مشتمل ہو۔ خبر کبھی ایک لفظ ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ الولد صالح، تو ہم کہیں گے صالح خبر ہے، خبر ایک لفظ ہے۔ کبھی ہم لڑکے کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں، ایسی انفارمیشن دیتے ہیں وہ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا گھر میں ہے، الولد فی البیت، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم جو لڑکے کے بارے میں جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے فی البیت، جار و مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں۔ کبھی ہم لڑکے کے بارے میں یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ الولد ابن الامامی، وہ امام کا بیٹا ہے، تو اب یہاں پہ جو خبر ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہے۔ تو خبر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ ہو۔ بعض اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ خبر تو نکرہ ہونی چاہیے تھی، وہ اب فی بیچ میں آ گیا ہے تو خبر کہاں گئی، وغیرہ وغیرہ، اب مضاف آ گیا ہے تو خبر کہاں گئی۔ تو خبر جو ہے نا، خبر اس چیز کو کہتے ہیں مبتدا کے بارے میں ہم جو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، بہت سمپل سی بات ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا تھوڑی سی ریویژن مبتدا اور خبر کے جو رولز ہم نے پڑھے تھے۔ تو ہم نے مبتدا کے بارے میں یہ رول پڑھا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھا تھا نا یہ؟ اگر نہیں آپ کو یاد تو لیکچر نمبر 4 میں جا کے دیکھ لیں۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خبر جو ہے نا وہ نکرہ ہوتی ہے۔ خبر اب یہ اس خبر کی بات ہو رہی ہے جو ایک لفظ ہے، جو مفرد ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں صالح ایک لفظ ہے، تو جب خبر ایک لفظ ہوگی نا تو وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی۔ جب وہ ایک لفظ نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کے رول چینج ہو جائیں گے، وہ جار و مجرور ہے یا مضاف مضاف الیہ ہے تو اس حساب سے اس کے رول بنیں گے۔ تو اس کے رول، جار و مجرور کے رول ہم نے الگ سے پڑھے ہیں، مضاف مضاف الیہ کے ہم نے الگ سے پڑھے، تو اس حساب سے رول بنیں گے۔ لیکن جب خبر مفرد ہوگی تو وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب مبتدا ہمیشہ معرفہ اور خبر ہمیشہ نکرہ، یہ ہم نے رول پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو مبتدا ہے اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب اب آپ کو پتہ ہے، ان دونوں پہ پیش آتی ہے، ان دونوں پہ زبر یا زیر نہیں آتی،
الا یہ کہ ان کو چینج کرنے والی کوئی چیز آ جائے. مبتدا کو تو کوئی چیز چینج نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, مرفوع یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, اور خبر جو واحد ہے مفرد ہے اس کو بھی کوئی چیز چینج نہیں کر سکتی. ہاں اگر حرف جر آ جائے تو وہ پھر جار و مجرور بن جائے گا, وہ دونوں مل کے خبر بنا دیں گے, لیکن اگر ایک لفظ ہے تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا, ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ دو رول ہم نے پڑھے تھے, یہ ہم نے پچھلے رول ریوائز کیے ہیں لیکچر نمبر 4 والے, ٹھیک ہے. الولد صالح یہ ہم دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہو جائے, یہاں پہ تو الولد و مبتدا مذکر ہے نا, مبتدا مؤنث ہو جائے تو خبر میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ خبر بھی مؤنث ہو جائے گی, ٹھیک ہے. الولد صالح تو البنت کیا ہوگا؟ صالحۃ. ہم نے دیکھا تھا نا کہ کسی اسم کو مذکر سے مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے, اس کے آگے گول تا لگا دی جاتی ہے. صالح نیک ہے, الولد صالح لڑکا نیک ہے, البنت صالحۃ لڑکی نیک ہے. تو ہم البنت صالح نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, البنت صالح نہیں کہیں گے. اگر ایسا کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. تو البنت صالحۃ, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک اور رول یہاں پہ لگانا پڑے گا. پہلا رول تو یہ تھا نا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. دوسرا رول یہ تھا کہ یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اب تیسرا رول یہ لگائیں گے کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی, اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. یہ اب ہم مبتدا اور خبر پہ تیسرا رول اپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یاد رہے گا مبتدا اور خبر میں 3 رول اپلائی ہوتے ہیں. کون کون سے؟ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ, پہلا رول. دوسرا رول یہ ہے کہ یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تیسرا رول یہ ہے کہ ان میں جو تذکیر و تانیث ہے نا, تذکیر و تانیث آپ کو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ مذکر اور مؤنث کو کہتے ہیں. تذکیر و تانیث کے لحاظ سے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں. تذکیر و تانیث کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں, مطلب اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی, اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ 3 رول اپلائی ہوتے ہیں اس مبتدا اور خبر میں. تو آج ہم نے نئی چیز یہ پڑھی ہے کہ مبتدا جب مؤنث ہو تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوتی ہے. اس کی کچھ ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بک کا ہی ایک پیج ہے, اس میں یہاں پہ یہ سارے مبتدا جو ہے نا یہ دیے ہوئے ہیں مذکر, ٹھیک ہے. ہم نے اور اس کے آگے مؤنث مبتدا دیے ہوئے ہیں, تو ہم نے یہ والی جو خبر ہے نا اس کو مؤنث میں تبدیل کر کے آگے لکھنا ہے. اب کیونکہ الشائی چائے مذکر ہے, چائے اردو میں تو مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. القہوۃ قہوہ عربی میں مؤنث ہے, اس کے آگے گول تا لگا ہے تو یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم جو خبر استعمال کریں گے وہ بھی مؤنث استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. تو پہلی میں آپ کو اگزامپل پہلی جو میں اس کو فل کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ نے کرنا ہے. جی, الشائی حار القہوۃ حارۃ. ہم اس کے آگے بس گول تا لگا دیں گے, یہ جو حارٌ ہے یہ مؤنث بن جائے گا. اس سے اگلا جملہ کون بنائے گا؟ جی ہینڈ ریز کریں. عبداللہ. المسجد بعیدۃ. المدرسۃ, اس کی خبر کیا ہوگی؟ بعیدۃ. بالکل ٹھیک, بعیدۃ. الطالب مریض, طالب علم بیمار ہے. الطالبۃ مریضۃ, طالب علم بیمار ہے. طالبہ بیمار ہے, ٹھیک ہے. طالبہ بیمار ہے. جی عائشہ. الحصان سریع, السیارۃ سریعۃ. حصان گھوڑے کو بولتے ہیں. جی. سریع کا سر نہیں سمجھ میں آیا. سریع تیز. جی, گھوڑا تیز ہے اور
गाड़ी तेज है। जी नजमा आप बताएं। अल कमरु जमीलुन अशम्सु जमीलतुन। तो इससे हमें पता चला कि कमर ये जमील होता है और शम्स जमीला होता है। जमीला उर्दू में अरबी में होती है बल्कि, ठीक है। तो कमर मुज़क्कर है और शम्स मुअन्नस है, ठीक है। अगर आपको आयात याद हों जो आई हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो जिसमें उन्होंने पहले देखा सितारों को और कहा कि ये हमारे खुदा हैं, तो फिर जब वो सितारे मांद पड़ गए तो उन्होंने कहा ये मेरे खुदा नहीं हो सकते। फिर उन्होंने जब चांद को देखा तो वो क्या अल्फाज आते हैं, सुम्मा रअल क़मर बाज़िग़न, अल क़मर बाज़िग़न, ठीक है। तो चमकता हुआ, बाज़िग़ कहते हैं, बाज़िग़ुन कहते हैं रोशन चीज़ को ना, चमकती हुई चीज़ को। तो क़मर बाज़िग़न, तो जब वो भी मान पड़ गया, उसका भी टाइम ख़त्म हो गया, उसकी रोशनी ख़त्म हो गई, तो कहा ये खुदा नहीं हो सकता। फिर जब सूरज को देखा तो उसके बारे में आता है फ़लम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन, ठीक है। ये आप कुरान करीम खोल के देखें तो आपको ये नज़र आएगा, अल-क़मर बाज़िग़न वश-शम्स बाज़िग़तन। तो शम्स जो है ना वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है अरबिक में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे फलम्मा अशम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी, जी ये से यही। तो शम्स मुअन्नस है और अल-क़मर मुज़क्कर है। मुनीबा। अल अब जालिसन उम्म जालिसतन। अल-उम्मु, अल उम्म जालिसतन। हाँ जी, जालिसतुन, ठीक है। तो इसमें ये सारे पहले वाले जो अल्फाज हैं वो सब मुब्तदा हैं, दूसरे वाले अल्फाज सब खबर हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मुअन्नस का फ़र्क समझ आ गया होगा, मुज़क्कर और मुअन्नस का, कि जब मुअन्नस मुब्तदा आता है तो ख़बर भी जो है ना हम मुअन्नस लगाते हैं, मुअन्नस लफ्ज़, और जब मुज़क्कर मुब्तदा आता है तो हम उसकी ख़बर ये भी मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं जी। ये एक और थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, इसको भी ज़रा देख लें। अर्रजुलु फिल बैती, अर्रजुलु फिल बैती, इसका मतलब क्या है, आदमी घर में है। तो इसमें अर्रजुलु ये मुब्तदा है। अब देखें इसमें जो ख़बर है ना वो अब एक लफ्ज़ नहीं है, अब ख़बर दो अल्फाज से मिलके बनी है। तो वो दो अल्फाज कौन से हैं, वो जार और मजरूर हैं, ये दोनों मिलके ख़बर बना रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो बहुत ही सिंपल सा जुमला है। तो ये जो मुब्तदा है हमने ये पढ़ा है कि ये हमेशा मारिफा होता है, ऐसा ही है जी। लेकिन आज हम इस रूल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक, आज से पहले तक, यानी अभी से पहले तक मुब्तदा हमेशा मारिफा होता था, लेकिन अब मुब्तदा जो है ना वो नकिरा भी हो सकता है। ऐसे क्यों होगा वो अभी हम देखते हैं। देखें इसमें ना अर्रजुलु, आदमी घर में है, आदमी घर में है, इसका मतलब है कि हम किसी ख़ास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना, हम उस आदमी के बारे में बात करें जो घर में है। बात समझ आ रही है? जी सर। ये ज़रा गौर से समझने वाली बात है। लेकिन अगर हमारे घर में एक आदमी है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कौन है, एक अननोन आदमी हमारे घर में घुस गया है, हम घर लॉक करके गए थे, कहीं किसी फंक्शन पे गए थे सारे लोग घर से, लेकिन जब हम वापस आए तो हमें खिड़की में से एक आदमी नज़र आया, तो हम ये नहीं बोलते कि आदमी घर में है, हम ये बोलते हैं कि घर में एक आदमी है। ऐसा ही है ना, थोड़ा सा फर्क जी है। सर। हम ये नहीं बोलते कि आदमी घर में है, इसका मतलब है कि जब हम ये बोलते हैं ना कि आदमी घर में है तो हमें पता है कि वो कौन सा आदमी है, वो
کامن ناؤن نہیں ہے، وہ پراپر ناؤن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے، لیکن جب ہمیں نہیں پتہ تو ہم تو اس کو کامن ناؤن کے طور پہ یوز کریں گے نا، ہم کہیں گے کہ گھر میں ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اس میں کیا فرق آتا ہے؟ عربی میں فرق اس طرح آتا ہے کہ ہم جب یہ بولیں گے نا کہ گھر میں ایک آدمی ہے، یعنی یہ جو مبتدا ہے اس کو جب ہم نکرہ کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کے لیے ایک رول ہے کہ یہ نکرہ، یہ جب مبتدا نکرہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کو نکرہ کے طور پہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک مثال دے کے، ٹھیک ہے؟ تو جب مبتدا نکرہ ہوگا نا تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ خبر کے بعد میں چلا جائے گا. مبتدا جب نکرہ ہوگا تو وہ اپنی جگہ چینج کر لے گا، وہ خبر کے بعد میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مبتدا ہے نا، تو یہ یہاں پہ چلا جائے گا، اور یہ خبر ہے فی البیتی، تو یہ پہلے آ جائے گی، یعنی فی البیتی. اب دیکھیں یہ اس کو ہم نے نکرہ بنانا ہے نا، تو اس کو الف لام ختم کر کے ہم تنوین لگا دیں گے، ہم یوں بولیں گے فی البیتی رجل، گھر میں ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں ایک آدمی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کو دیکھیں جی ذرا، فی البیتی سوری الرجل فی البیتی، آدمی گھر میں ہے، ٹھیک ہے؟ جی دوبارہ سے وہی والا سینیریو ذرا دوبارہ سے اپنے ذہن میں لائیں. آپ جب واپس اپنے گھر آتے ہیں تو آپ کو گھر کے اندر ایک آدمی کا سایہ نظر آتا ہے، اور آپ پولیس کو فون کر کے کہتے ہیں جی کہ گھر میں ایک آدمی ہے، فی البیت رجل، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ پولیس والے پہنچ جاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آدمی کہاں ہے، تو آپ کہتے ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ آدمی گھر میں ہے. اب آپ ان سے یہ نہیں بولیں گے کہ گھر میں ایک آدمی ہے، کیونکہ وہ تو انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا ہے کہ گھر میں ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جب وہ آئیں گے تو آپ ان سے بولیں گے الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے، الرجل فی البیت، گھر میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، معمولی سا فرق ہے جملوں میں. اس میں الرجل پہلا جو جملہ ہے، الرجل مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے، فی البیت جار اور مجرور، یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. جو دوسرا جملہ ہے فی البیت رجل، اس میں بھی دیکھیں بات تو مبتدا ہی کے بارے میں ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بات تو رجل کے بارے میں ہی ہو رہی ہے، گھر میں آدمی ہے، بات تو آدمی ہی کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن وہ آدمی کیونکہ کامن ناؤن تھا اس لیے ہم اسے بعد میں لے گئے. تو اس میں یہ جار اور مجرور ہے، اور یہ رجل یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فی البیت جار اور مجرور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا گھر میں آدمی ہے. یہ جو مبتدا ہے اب یہ نکرہ استعمال ہوا، اسی لیے یہ بعد میں آیا ہے. تو آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر آپ پریشان نہ ہوں، تو یہ جو مبتدا بعد میں آ جاتا ہے نا، اس کا ہم نے ایک الگ سے نام رکھا ہوا ہے. اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ مبتدا مؤخر، تاخیر سے آنے والا، بعد میں آنے والا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مبتدا جو بعد میں آتا ہے اسے ہم مبتدا مؤخر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی کچھ ایک دو مثالیں یہ میں نے ابھی لکھی ہیں، اب کلاس شروع کرنے کے بعد مزید میں نہیں لکھ سکا، صرف دو مثالیں آپ دیکھ لیں قرآن کریم سے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. اب دیکھیں یہ مبتدا، بات کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے؟ مرض کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، کامن ناؤن ہے نا مرض. تو اس میں اب کیونکہ یہ مبتدا کامن استعمال کیا گیا ہے، نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ خبر کے بعد میں آیا ہے. اگر یہ اس کو ہم ری ارینج کریں اس جملے کو تو یہ یوں ہوتا المرض فی قلوبہم،
بیماری ان کے دلوں میں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن ہم نے ایک کامن ناؤن کے طور پہ یوز کرنا ہے, تو ہم نے یوں بولا, بلکہ قرآن کریم نے یوں بولا فی قلوبہم مرض. تو اس میں یہ کیا ہے, مبتدا مؤخر, فی حرف جر, قلوبی مجرور, اور یہ جار اور مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اب یہ واو کو تو یہ حرف عطف ہے, اس کو آپ بشک ایک سائڈ پہ کر دیں. عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, غشاوہ کہتے ہیں پردے کو, تو ان کی آنکھوں پر, ابصار بصارت سے ہے, بصر اور یا بصارت سے ہے, تو ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ایک پردہ ہے. تو اب پردہ جو ہے یہ مبتدا ہے, پردے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو کیونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے ہم نے خبر کے بعد میں یوز کیا ہے, ورنہ اگر یہ سیدھا اس کو ہم دوبارہ اگر یہ معرفہ ہوتا تو کیسے ہوتا, الغشاوۃ علی ابصارہم. ٹھیک ہے, تو یہ مبتدا مؤخر ہے, مبتدا مؤخر ہے, اور اعلی حرف جر, ابصاری یہ مجرور, جار اور مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ, یہ واو حرف عطف ہے, دو جملوں کو یا دو الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے رول پڑھے تھے نا مبتدا اور خبر کے ابھی اس لیکچر کے شروع میں, اس کو ہمیں اب تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑے گا. ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے, اور مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. مبتدا مذکر ہو تو خبر مذکر, مبتدا مؤنث ہو تو خبر مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی تذکیر و تانیث میں یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, مذکر اور مؤنث یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں تذکیر و تانیث میں. اعراب میں بھی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, یعنی دونوں مرفوع ہوتے ہیں, لیکن تعریف و تنکیر اسے بولتے ہیں معرفہ اور نکرہ کو. جیسے مذکر اور مؤنث کو تذکیر و تانیث بولتے ہیں نا, اسی طرح معرفہ اور نکرہ کو تعریف و تنکیر بولتے ہیں. یہ اگر یاد رہے لفظ, یہ ٹرم, تو ٹھیک ہے, نہیں یاد رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بے شک اسکپ کر دیں, چھوڑ دیں. تو معرفہ اور نکرہ میں یہ اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, لیکن جو یہ اعراب اور تذکیر و تانیث ہے اس میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے چینجنگ کیا کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ جب مبتدا اگر خبر کے بعد آئے تو وہ نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے مبتدا مؤخر کہا جاتا ہے. مبتدا اگر خبر کے بعد آئے تو وہ نکرہ ہوتا ہے, یا آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں مبتدا اگر نکرہ ہو تو وہ خبر کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے مبتدا مؤخر کہا جاتا ہے. تو امید ہے مبتدا مؤخر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. جی سر. جی سر. چلے, آج کا لیسن اتنا ہی تھا تقریباً. ایک چھوٹی سی چیز آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پارٹس آف باڈی ایک خاص رول ہے, ایک خاص اصول ہے ان کا, پارٹس آف باڈی کا عربک میں, اعضاء الجسم کا. وہ کیا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں نا, پیئرز کی صورت میں ہوتے ہیں, ان کا جو اکیلا ہوتا ہے ایک بھی, وہ اس کو بھی مؤنث بولا جاتا ہے. جیسے ہاتھ دوئیں, آنکھیں دوئیں, کان دوئیں, تو ان کا نا ہم ایک ہاتھ جو ہے نا وہ بھی مؤنث ہے, عربی میں مؤنث ہے. اردو میں تو یہ مذکر ہے نا, میرا ہاتھ, ہم میری ہاتھ نہیں بولتے, میرا ہاتھ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا کان بولتے ہیں. تو یہ عربی میں کیا اصول ہے کہ جو اعضاء پیئرز کی صورت میں ہوتے ہیں وہ مؤنث ہیں, اور جو اکیلے اکیلے ہوتے ہیں وہ مذکر ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم کچھ پارٹس آف باڈی ہم دیکھتے ہیں. سر ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا, اکیلا ہوتا ہے, تو یہ مذکر ہوگا. اسے ہم ہاذا بولیں گے یا ہاذیہی بولیں گے؟
هذا 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 رأس، هذا رأس، سر. یہ رأس لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے. جی سر. کیا کیسے آتا ہے بتائیں. سر حضرت یوسف کے قصے میں آیا تھا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے سر پہ جو ہے وہ مطلب جب ان سے خواب کا بتایا جاتا ہے کہ وہ سر پہ انگوروں کا روٹیوں کے ٹکڑے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پرندے کھا رہے ہیں نوچ کی شاید وہاں پہ. ہاں وہ آیت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، شاید اس میں آیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کیا آیت ہے عبداللہ، آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَأْخُذُ. عمل آخر فیصلوی بہرحال وہ تو نہیں. ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے اور پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو وہ بہت غصے سے واپس آئے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا سردار بنا کے گئے تھے، نگہبان بنا کے گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا. تو وہ واپس آ کے نا غصے سے انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی، پکڑی نا، اور سر کو پکڑا اور ان کو غصے سے کہنے لگے کہ تم نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا، یہ کیوں اس طرح انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. تو وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، رأس کہتے ہیں سر کو. رأسی میرا سر، ٹھیک ہے، میرے سر اور میری داڑھی نہ پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولا ترقب قولی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال رأس یہ لفظ قرآن میں آتا ہے. اور جو عائشہ آپ بتا رہی ہیں یقیناً وہاں بھی آیا ہے، لیکن وہ عربی میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. تو آنکھ، اب آنکھ دیکھیں پیر کی صورت میں ہے، یہ جوڑا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم آنکھ کو نا ایک آنکھ کو بھی ہاذہ بولیں گے، ہاذہ عین، ہاذہ عین. اسی طرح کان، یہ بھی پیرز کی صورت میں ہے، تو ایک کان کو کیا بولیں گے؟ ہاذہ اذن، اذن. عین کی جمع ہوتا ہے اعین، ٹھیک ہے، اعین. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ عین کے 3 مطلب ہیں. عین کا ایک مطلب ہے آنکھ، عین کا ایک مطلب ہے چشمہ، پانی والا چشمہ، ٹھیک ہے. اور عین کا تیسرا مطلب جو قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا، جاسوس. تو 2 معنی استعمال ہوئے ہیں. تو عین، عینان تجریان وغیرہ، یہ عینان یہ 2 آنکھوں کو کہتے ہیں، یا یہ 2 چشمے ہیں یہاں پہ اس کا مطلب. تو یہ پانی والا چشمہ اس کو بھی عین کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں. یہ عین کی جمع ہوتی ہے اعین، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کو آنکھیں دی گئی ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. اعین. تو اذن، اذن کان کو کہتے ہیں، یہ پیر کی صورت میں ہے اس لیے یہ ہاذہ استعمال ہوا ہے. ناک، ناک ایک ہے نا، تو ھذا انف، ٹھیک ہے، ھذا انف. اچھا منہ، منہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں 2 طرح سے. ہم تو چہرے کو بھی منہ ہی بولتے ہیں، تو یہ چہرہ نہیں، یہ منہ ہے، ماؤتھ نہ کہ فیس، ٹھیک ہے جی. ہم ماؤتھ کی بات کر رہے ہیں، تو ماؤتھ ایک ہوتا ہے. ھذا فمن، جب ایک ہے تو ھذا استعمال ہوگا. اچھا نیکسٹ دیکھیں ہونٹ. اب ہونٹ پیرز کی صورت میں آتے ہیں نا، تو اس کو ہم ھذہ شفتٌ بولیں گے، ھذہ شفتٌ. زبان ایک ہے تو زبان کو کیا بولیں گے؟ ھذا لسان. یہ زبان یہاں پہ لکھی نہیں ہے، ویسے میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں زبان بتا رہا ہوں. تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، لسان زبان، شفتین 2 ہونٹ، ٹھیک ہے. یہ ایک آیت میں آتا ہے. ہاتھ، ہاتھ پیرز کی صورت میں 2 ہیں، تو ہم
हाज़िही यदुन बोलेंगे। तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी थे और इनका एक रूल है ख़ास जो हमने आपको बता दिया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा, जो कि एक्स्ट्रा नहीं है, बहरहाल ये बुक में यूज़ हुआ है पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये समझा दूँ। तो आज का लेक्चर उम्मीद है कि पिछले लेक्चर से आपको इजी लगा होगा। क्लास ख़त्म होने वाली है, जी तो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।